الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اختلف الألوان وتعاقب الأسرار وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. حاضرین اکرام، سورہ بقرہ کی 110 نمبر آیت سے آگے تفسیر کا بیان ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ اپنے لیے نیکیاں تو آگے بھیجو گے، جو کچھ اپنے بھلے کی چیز تو آگے روانہ کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو اللہ کے سامنے پاؤ گے، اللہ کے سامنے تمہیں اس کا پھل ملے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام ہے کہ ہمارے جتنے اچھے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہوتے ہیں، چاہے کسی قسم کی نیکی بھی ہو. ایک دن وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہیں یا نصرانی. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی من گھڑت باتیں. قل، آپ فرما دیں، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے پہ سچے ہو کہ ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو دلیل لاؤ، کوئی برہان لاؤ. بلا، فرمایا ہاں، من اسلم وجہہ للہ،
جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جو فرما بردار ہو گیا، وہ محسن اور وہ مخلص ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہودی کہتے تھے کہ عیسائی سیدھی راہ پر نہیں ہے، کسی کام کے لوگ نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصرانی کہتے تھے کہ یہودی کسی کام کے نہیں ہیں، کسی سیدھی راہ پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ عیسائی جناب موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، اور یہودی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کتاب جناب موسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتی ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے۔ آسمانی کتابوں کو پڑھنے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بعض آیتوں کو مانے اور بعض کا انکار کرے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی وہ لوگ جو جانتے نہیں انہوں نے ایسی ہی بات کی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان باتوں کے بارے میں ان کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ یعنی یہود و نصارہ کے سوا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو آگ کے پجاری ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور باقی سارے غلط ہیں۔ جو ستارہ پرست ہیں، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست ہیں اور باقی سارے غلط ہیں۔ فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس معاملے میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری میں جملہ مثبت ہو تو معنی منفی کا ہوتا ہے، اور اگر معنی جملہ منفی ہو تو معنی مثبت کا ہوتا ہے۔ یعنی مثبت جملے پر جب استفہام انکاری حمزہ استفہام داخل کیا جائے، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، تو مثبت پر جب استفہام انکاری داخل ہو تو وہ منفی کا معنی ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، وسعیٰ فی خرابہا، اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین،
ان لوگوں کو یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مسجدوں میں ایسے داخل ہوتے، مناسب یہ تھا کہ وہ خوف کے اثرات کو لے کر اللہ سے ڈرتے ڈرتے اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے، اس کے بجائے انہوں نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ تو زمین پر جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے قائم کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس وقت اس نے نماز نہیں پڑھنی، ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے اور وہ کسی کام کے لیے مسجد میں آیا ہے، تو مسجد کا حق یہ ہے کہ وہ 2 رکعت اس میں پڑھے، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آ چکا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو تحیۃ المسجد سنت ہے کہ اگر آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اس مسجد کا حق ادا کریں، کم از کم 2 رکعت وہاں پہ پڑھیں، یہ اس مسجد کا حق ہے۔ یہ وہ سنت ہے جس کو آہستہ آہستہ چھوڑا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے بعض اکابر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جب کسی بیان کے لیے کسی مسجد میں جاتے تھے، عشاء کے بعد رات 10-11 بجے ان کا بیان ہے، جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو پہلے کسی جگہ پہ الگ ہو کر 2 نفل تحیۃ المسجد کے پڑھتے، پھر جا کر مسجد میں بیان کرتے تھے۔ یعنی اب نماز پڑھ بھی چکے ہیں اور پھر کسی دوسری مسجد میں آپ داخل ہو گئے تو نماز آپ نے پڑھ لی ہے، پھر بھی وہاں پہ اگر وہ مکروہ وقت نہیں ہے، آپ وہاں بیٹھ کر وہاں 2 نفل پڑھیں اور پھر اس مسجد میں بیٹھیں، اور اگر آپ کو گزرنا پڑ جائے مسجد سے تو پھر بھی 2 نفل ضرور اس مسجد کا حق ادا کریں۔ اور بزرگان دین نے ایک اور بات لکھی ہے، فقہا نے ایک بات لکھی ہے، اگر وہ نماز کا وقت نہیں ہے، یعنی ایسا وقت ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جو مکروہ وقت ہے، اس وقت اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو بیٹھ جائے یا کھڑے کھڑے 3 بار تیسرا کلمہ پڑھ لے، تاکہ اس مسجد کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ تو مسجدوں کو اللہ کے ذکر کے لیے بنایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث شریف آتی ہے 2 مقام پر، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، جو آپ کے بھتیجے بھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جب مسجد نبوی میں جماعت ہوتی تھی، یہ چھوٹے تھے، عمر کم تھی، فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب جماعت ختم ہوتی تھی تو اونچی آواز سے ذکر ہوتا تھا، اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ بخاری شریف میں 2 مقام پر یہ حدیث ہے، اور اس کا جو باب کا عنوان ہے وہ ہے باب رفع الصوت بالذکر، باب رفع الصوت بالذکر، اونچی آواز میں ذکر کرنا۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو ذکر لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ اونچی آواز میں صحابہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میں ایک بندے کا بیان سن رہا تھا تو وہ کہتا تھا پھر جو چیز جہاں کی ہے اس کو اتنا ہی رکھے نا، یعنی کہ اگر آپ نے ذکر اونچا کرنا ہی ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ سب سے بہتر ذکر تو یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے وہی کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر کا بیان ہے، چاہے کوئی بھی ذکر ہو۔ جہاں آگے میں بات آ رہی ہے وہ اس بات کو میں پورا کروں گا، بالکل آگے ساتھ یہی بات آگے آ رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، یہ لام ملکیت ہے، مشرق مغرب سب اللہ کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کر لو
جدھر بھی چہرہ کرو اللہ کی ذات ادھر ہی موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، وسیع رحمت والا، بہت کچھ جاننے والا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کے بیٹے۔ سبحانہ، فرمایا وہ پاک ذات ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی اولاد نہیں ہے، وہ پاک ہے، اولاد اس کی نہیں ہے، بلکہ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے۔ کل لہ قانتون، اور یہ سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں تھوڑا سا ایک سیاق و سباق ہے، اور آیت کا پچھلی اگلی آیت سے تعلق ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، پر میں اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں، زمین و آسمان کا وہ مالک ہے۔ اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں، اور اس پہ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس پہ بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک مقام پر کھولا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دو، یا عبادی، اے میرے غلاموں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارے گناہوں سے اس کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اس کی رحمت ایسی ہے کہ جب وہ بخشنے پہ آ جائے تو سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت سے بہت اطمینان ہوتا ہے، اور میں جتنا بھی اپنی جانوں پہ ظلم، یہاں تک کہ اگر تم شرک کر بیٹھے تھے اور اگر تم نے توبہ کر لی تو وہ معاف فرما دے گا، بڑے بڑے ظلم تمہیں، بڑے بڑے جرم تمہیں معاف کر دے گا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس آیت سے جو باقی امت ہے اس کو زیادہ امید لگی ہے، ہمیں اس آیت سے متعلق اتنی زیادہ امید نہیں ہے کہ اے میرے غلاموں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے؟ فرمایا یہ اولاد کے لیے نہیں ہے، یہ غلاموں کے لیے ہے۔ اولاد ہونا اور معاملہ ہے، غلام ہونا اور معاملہ ہے۔ اب ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، وہاں اس نے شادی کی، وہاں اس کی اولاد پیدا ہو گئی، پھر وہ اپنے ملک میں واپس آ گیا، بعد میں ان دونوں ملکوں کی جنگ ہوئی اور لوگ قیدی بنا لیے گئے، اس نے وہاں سے غلام خریدا، اب جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، جب بعد میں تعارف ہوا تو پتہ چلا یہ تو وہ بیٹا تھا جس کو میں چھوڑ کے آیا تھا۔ جیسے ہی پتہ چلے یہ بیٹا ہے وہ آزاد ہو جائے گا کہ باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہونا اور چیز ہے، غلام ہونا اور چیز ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں، ہم اولاد رسول ہیں۔ اب دلیل کیا ہے؟ فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، زمین و آسمانوں کا وہ مالک ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ملک السماوات والارض، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ تو زمین و آسمانوں کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ اگر زمین و آسمانوں میں کوئی چیز اس کی اولاد ہوتی وہ اس کا مالک نہ ہوتا، وہ سب کا مالک ہے، جس کا وہ مالک ہے ان میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی اولاد کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا زمین و آسمان سب اس کی ملکیت میں ہے، اگر زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کی اولاد ہوتی تو وہ اس کا مالک نہ ہوتا، وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کی بدعت کرنے والا ہے۔ یہ لفظ اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔
بدعت، اللہ زمین و آسمانوں کی بدعت۔ اب بدعت کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز بنانا کہ پہلے اس کا نمونہ موجود نہ ہو، نئی چیز ایجاد کرنا، یعنی پہلے نمونہ موجود نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، اس کو دیکھ کر نہیں بنایا، اپنی طرف سے کوئی چیز بنائی پہلے نمونے کے بغیر، پہلی مثال کے بغیر، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور اللہ فرماتا ہے زمین و آسمانوں کی میں نے بدعت کی ہے کہ پہلے زمین و آسمان کسی نے بنائے نہیں تھے کہ میں ان کو دیکھ دیکھ کے بناتا۔ اللہ کہتا ہے میری قدرت ہے کہ میں نے بغیر کسی پہلے نمونے کے اپنی قدرت سے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ یعنی ایسی چیز بنانا جو پہلے موجود نہ ہو، اس کا نمونہ موجود نہ ہو، اس کی مثال موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اس لیے اللہ نے زمین و آسمانوں کو، میرے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ یہ جتنے سائنسدان گزرے ہیں، چاہے وہ آئنسٹائن ہو یا نیوٹن ہو یا ڈارون ہو یا اس طرح کے لوگ، ان پر اللہ کے اسم بدی کی تجلی ہوتی ہے۔ اللہ کا جو اسم بدی ہے، اس کا نور جس سے مل جائے اسے نئے نئے آئیڈیا آتے ہیں، نئے نئے خیال آتے ہیں، نئی نئی ایجادوں کا اس کو خیال آتا ہے۔ یہ اللہ کا اسم بدی ہے جو دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قدرتی کسی کو اللہ کا اسم بدی اس پہ تجلی کرے تو اس کو نئی نئی چیزیں اس کے ذہن میں پیدا ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس اسم کو پڑھے، آہستہ آہستہ اس اسم کا نور مل جائے گا، اللہ اس کو بھی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کا جو نام ہے بدی، یہ بہت عجیب و غریب اسماء میں سے ہے۔ تو بدعت کا معنی ہے ایسی چیز بنانا جو پہلے موجود نہ ہو۔ مثلا ایک بندہ ہے اور وہ ہر روز نفلوں میں یا فرضوں میں سورہ کوثر اس کو اچھی لگتی ہے، وہ پڑھتا ہے، تو آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اسے سورہ کوثر سے پیار ہے اور سورہ کوثر نمازوں میں زیادہ پڑھتا ہے، یہ بدعت نہیں ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہر روز ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور شامل کرتے تھے، اور کوئی بھی سورت پڑھیں سورہ اخلاص ساتھ پڑھتے تھے۔ اب یہ ایسا کام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو باقی صحابہ کو خیال آیا کہ یہ بندہ ایسا کام کر رہا ہے جو حضور نے حکم نہیں دیا، اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھے گا۔ یہ شکایت حضور پاک کی بارگاہ میں آئی، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہر رکعت میں ہر روز سورۃ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سورت مجھے اچھی لگتی ہے۔ فرمایا اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پابند نہیں کیا اور تو نے کیوں اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ سورت اخلاص کوئی بندہ یا ایک بندہ سورہ انا انزلنا اس کو اچھی لگتی ہے، یا اسے زیادہ اچھی سورہ اذا جاء نصر اللہ لگتی ہے اور ہر رکعت میں پڑھتا ہے، یہ بدعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا نمونہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک بندے کو سورۃ اخلاص زیادہ اچھی لگتی تھی، وہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، حضور نے اس کو جاری رکھا، اس کو پسند فرمایا۔ کسی اور کو کوئی اور سورت اچھی لگتی ہے تو چونکہ پہلا نمونہ موجود ہے لہذا یہ بدعت نہیں ہوگی۔ حضرت رحمۃ اللہ نے حوامے میں ایک بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر قرآن پاک کی ایک آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت کی حدیث صحیح میں یہ فضیلت آئی ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھے، پڑھنے والا سچا ہو یا جھوٹا ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، یہ آیت اپنا اثر کام کر کے رہتی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے کے لیے اللہ خود کافی ہو جاتا ہے۔ بندہ گنہگار بھی ہے، بندہ اتنا نیک نہیں ہے، لیکن اس نے صبح کا ٹائم 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حدیث میں آتا ہے صادقا کان او کاذبا، اگر بندہ سچا ہے یا جھوٹا، لیکن اگر اس نے یہ پڑھ لیا اس آیت کی وجہ سے اللہ اس کے لیے سارے دن کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہ ان آیات میں سے جن کی بڑی فضیلت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس آیت کا کوئی زیادہ فیض لینا چاہے، برکت حاصل کرنا چاہے تو وہ کیسے پڑھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پڑھے جیسے صلاۃ التسبیح کے اندر پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ میں پھر عرض کر دوں
کہ اگر کسی آیت کو دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو وہ رکوع میں بھی پڑھ سکتا ہے، سجدے میں بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ رکوع اور سجدے کے اندر قرات کے طور پر قرآن مجید پڑھنا منع کیا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لیکن ایک بندہ سجدے میں ربنا آتنا فی الدنیا دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے، تلاوت صرف قیام میں ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں، رکوع اور سجدے میں نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حسبی اللہ کی آیت کا زیادہ برکت لینا چاہے تو جس طرح صلاۃ التسبیح میں تیسرے کلمے کا یہ حصہ 300 بار پڑھتا ہے، اس طرح صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں کی صورت میں حسبی اللہ کو 300 بار پڑھے، اللہ اس کی زیادہ برکت اس کو عطا فرما دے۔ اسی طرح کوئی حدیث کی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس دعا کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرح، وہ صلاۃ التسبیح کی طرح 4 رکعت پڑھے اور اسی ترتیب کے ساتھ وہ 300 بار رکعتوں میں 4 رکعتوں کے اندر اس کو پورا کرے۔ اسی طرح علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو رب زدنی علما کی دعا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ 300 بار رب زدنی علما پڑھے، اور کس طریقے سے پڑھے؟ جس طرح صلاۃ التسبیح میں پڑھا جاتا ہے رب زدنی علما پڑھے، اب اسی طرح صلاۃ التسبیح میں ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اسی طرح وہ صلاۃ التسبیح میں 300 بار صلاۃ التسبیح کی طرز پر رب زدنی علما پڑھے تو اللہ اسے علم کا نور عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں اگر کوئی بھی حدیث کی دعا یا قرآن کی دعا اگر صلاۃ التسبیح کی طرح 300 بار 4 رکعتوں میں پڑھے گا، یہ بدعت اس لیے نہیں ہوگی، اس کی مثال حدیث میں موجود ہے کہ تیسرا کلمہ 300 بار پڑھا جاتا ہے، اگر اور کوئی کلمہ بندہ پڑھتا ہے اس کی اجازت اس لیے ہوگی، بدعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کی مثال سنت میں موجود ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت جو ہے یہ سنت کی مخالفت کا نام ہے۔ یہ بعض بہت چھوٹے ذہن لوگوں کے ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ نماز کے معاملہ میں تو بہت حد تک اجازت تھی، بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کروائی اور جماعت کے دوران اب پیچھے جو قرات ہے وہ تو امام نے کرنی ہے، سورت انہوں نے پڑھنی، تو اب جو ثنا ہے اس میں ہم تو یہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اب حدیث میں 6 سے زیادہ دعائیں ہیں جو اس کی جگہ اور بھی ہیں، یہ دعا بھی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ تو حضرت جماعت کے دوران پیچھے ایک صحابی تھے تو انہوں نے کچھ کلمات پڑھے، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جماعت کے دوران جب ثنا نماز شروع ہوئی تو جب میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تو یہ کوئی نئے کلمات کس بندے نے پڑھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کلمات پڑھے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سرکار نے فرمایا اسی لیے میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کلمات کا نور لینے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کلمات کو اٹھا لیں، چونکہ بندہ جب کلمات ادا کرتا ہے فرشتے ان کلمات کو اٹھا کر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، عرش کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 30 سے زیادہ فرشتے۔ امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ جو کلمات اس صحابی نے پڑھے ان میں 30 سے زیادہ اور 40 سے کم حرف ہیں، اور سرکار نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے اور 40 سے کم تھے۔ کہتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف کو لینے کے لیے اللہ نے ایک ایک فرشتے کو بھیجا تھا، جتنے حروف تھے اتنے فرشتے اترے اور ان کلمات کو لینے کے لیے۔ اب نماز کے اندر پیچھے وہ صحابی ہیں اور ان کلمات پڑھ رہے ہیں، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جماعت ہو رہی ہے اور تم اپنے پیچھے کلمات پڑھ رہے ہو۔ تو نماز کے باب میں بہت وسعت ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے،
اللہ کی تسبیح کے لیے یہ عبادت قائم کی گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب معتزلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے اندر تقریباً جو امت کے بڑے بڑے جتنے مکاتب فکر ہیں وہ سب ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کا نام حدیث کی سند میں آتا ہے تو پھر حدیث کی سند اوپر جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی اور حدیث کی دعا یا قرآن کی دعا کو اگر برکت کے لیے زیادہ پڑھنا چاہے اور بڑی پابندی کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہے تو جس طرح صلاۃ التسبیح میں وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اس طرح صلاۃ التسبیح کی صورت میں حدیث اور قرآن کی کوئی دعا پڑھے تو اللہ اس کو زیادہ برکات عطا فرمائے گا۔ بدیع السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی اللہ کریم بدعت کرنے والا ہے، یعنی بغیر کسی پہلے نمونے کے زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے۔ حدیث میں جو صحیح حدیثوں کے اندر اسم اعظم آئے ہیں ان میں یہ بدیع السماوات والارض بھی ہے کہ اس طرح کے کلمات ایک صحابی نے پڑھے جن میں یہ کلمات بھی آئے تو آپ نے فرمایا اس بندے نے اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پکارے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اذا قضا امرا و اذا قضا امرا، وہ ایسا زمین و آسمانوں کو ایجاد کرنے والا ہے۔ یہ جو میں لفظ بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ کسی نمونے کے بغیر کسی مثال کے بغیر بنانے والا، اس کا آسان اردو میں ترجمہ ہے ایجاد کرنے والا۔ کسی شے کو ایجاد کرنا، ایجاد وہ ہوتی ہے جو پہلے وہ چیز نہ بنی ہو، اگر پہلے وہ بنی ہوئی ہے تو اس کو بنانے والا موجد نہیں کہلائے گا، وہ ایجاد نہیں ہوگی۔ ایجاد نئی چیز بنانے کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ اس کے لیے کون کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی بندہ کسی چیز کو بنائے تو وہ اسباب کا محتاج ہے۔ چائے بنانے کے لیے اس کو دودھ لینا پڑتا ہے، چینی لینی پڑتی ہے، چائے لینی پڑتی ہے، پانی لینا پڑتا ہے۔ مکان بنانے کے لیے بندے کو بجری، سیمنٹ، سریا، اینٹیں، پتھر، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر جا کے مکان بنتا ہے۔ بندہ اسباب کی دنیا میں ہے، اسباب سے کسی چیز کو بناتا ہے، مادے سے بناتا ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ اسباب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ امر کن کہتا ہے اس کے امر کن سے شے وجود میں آ جاتی ہے۔ 117 آیت تک یہ آج بیان ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کے اگلی آیات بیان ہوگی۔ آج ایک دوست ہیں وہ بیمار ہیں اور انہوں نے آج لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ آیت کریمہ اور سورۃ اخلاص، سورہ اخلاص جو ہے اس کے بارے میں بزرگان دین کا ایک تجربہ ہے۔ حضرت شیخ حقی نازلی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سورۃ اخلاص جب 1001 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اسم اعظم کی طاقت ایسی آ جاتی ہے، اس کے بعد بندہ جو دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس کو متعدد مرتبہ، کچھ دوستوں کے کام ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ سورہ اخلاص 1001 مرتبہ، اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو 4-5 بندے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو سورۃ اخلاص پڑھیں گے 1001 مرتبہ، اور اس کے علاوہ آیت کریمہ پڑھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دوست کو شفا عطا فرمائے اور اللہ اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرمائے۔ اب سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور آیت کریمہ بھی انشاءاللہ پہلے آیت کریمہ پڑھیں گے۔